پاکستان کے کس معروف سیاستدان کو سیاست کا گونگا پہلوان کہا جاتا تھا؟ مخالفین کے جلسے روکنے کی روایت کب مضبوط ہوئی؟ کون سے حربے استعمال کیے جاتے تھے؟ جمہوریت کے حسن کو کب داغدار کرنے کی کوشش کی گئی؟ زبردست کالم نگار مظہر بلوچ نے اپنے کالم میں پاکستان میں جلسوں کی سیاست کی مختصر تاریخ بیان کرتے ہوئے زبردست تجزیہ پیش کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جلسے جمہوریت کا حسن ہے۔ اگر پاکستانی سیاست کا بغور جائزہ لیا جائے تو جمہوریت کے اس حسن کو داغدار کرنے کی کوشش ہر دور میں ہوتی رہی۔ قائد اعظم نے بڑے تاریخ ساز جلسے کیے، مگر پھر لیاقت علی خان کی ایک جلسے میں شہادت کے بعد جلسوں کی سیاست کو سانپ سونگ گیا۔ اس کے بعد سازشوں کی سیاست ہونے لگی اور پاکستانی سیاست کی تاریخ کے پہلے 10-12 سال سازشوں کے ذریعے حکومتیں بنتی رہیں، ٹوٹتی رہیں۔ پھر ایوب خان کا ماشاءاللہ آ گیا۔ جلسے کیا ہونا تھے؟ سیاستدان ایبڈو کا شکار ہو گئے۔ احراری رہنما نوابزادہ نصر اللہ خان کو 1964 تک سیاست کا گونگا پہلوان کہا جاتا تھا۔ پھر وہ ایسا بولے کہ ان کے بول کے بغیر سیاست ادھوری ہو کر رہ گئی۔ 1964 کے آخری مہینوں میں کچھ جلسے جلوس ہونا شروع ہوئے اور پھر انہوں نے زور پکڑ لیا۔ شیخ مجیب الرحمان فاطمہ جناح کی انتخابی مہم کے انچارج تھے۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کے کئی سیاستدان مادر ملت کی انتخابی مہم میں شامل رہے۔ صدارتی الیکشن میں در حقیقت محترمہ فاطمہ جناح جیت گئی تھی، مگر انہیں ہروا دیا گیا۔ واضح رہے کہ پاکستانی انتخابات میں یہ معمول کی کارروائی ہے۔ اس صدارتی الیکشن کے بعد جلسے پھر سو گئے۔ کالم نگار کے بقول 1967 میں مولانا بھاشانی نے جلسوں کی سیاست کو جگایا۔ انہوں نے ٹوبا ٹیک سنگھ میں کسان کانفرنس کے نام پر بڑے جلسے کیے۔ اسی عہد میں پیپلز پارٹی وجود پا چکی تھی۔ ایوب خان کا آخری دور چل رہا تھا۔ پاکستان میں ہڑتالوں، جلسوں اور جلوسوں کا موسم تھا۔ بھٹو بڑے بڑے جلسے کر رہے تھے اور شیخ مجیب الرحمان بھی بہت بڑے جلسوں سے مخاطب ہو رہا تھا۔ 70 کے الیکشن ہوئے تو عوامی لیگ زیادہ سیٹیں جیت گئی۔ پیپلز پارٹی کی کم سیٹیں تھیں، مگر بھٹو نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کسی بھی طرح اقتدار کے حصول کی ٹھان لی۔ پھر جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ ایک طرح سے جمہوریت کا قتل کر کے بھٹو اقتدار پر براجمان ہوا۔ بھٹو نے اقتدار میں آنے کے بعد مخالفین کو کچلنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی جماعت کے لوگوں کو بھی معاف نہیں کرتا تھا۔ کبھی حاکم علی زرداری زیر اعتاب رہے تو کبھی حنیف رامے کو اٹھا لیا گیا۔ ملک سلمان پر مشکلات عذاب بن کر ٹوٹ پڑی۔ مخالفین کے جلسے روکنے کی روایت بھٹو دور میں بہت مضبوط ہوئی۔ مخالفین کی جلسہ گاہ میں کبھی پانی چھوڑ دینا اور کبھی طاقت کے زور پر جلسہ روک دینا ایک رواج بن گیا۔ مظہر بلوچ نے کالم میں مزید لکھا کہ اگلے الیکشن نے بھٹو کے مخالفین کو اکٹھا کیا اور قومی اتحاد بن گیا۔ جب الیکشن کا اعلان ہو جائے تو پھر ظاہر ہے ہر ایک کو جلسوں کا حق مل جاتا ہے۔ سو قومی اتحاد نے 1977 کے الیکشن کے موقع پر بڑے بڑے جلسے کیے، بڑے بڑے جلوس نکالے، مگر بھٹو اس دوران بھی سیاسی مخالفین کو کچلنے کا سبق نہ بھولے۔ انہوں نے مولانا جان محمد عباسی کو اغوا کروایا۔ ان کی خواہش تھی میری طرح میرے وزراء اور پارٹی کے بڑے رہنما بھی بلا مقابلہ منتخب ہوں۔ بلا مقابلہ فلم کی تکمیل کے لیے بہت سے کردار اٹھا لیے گئے۔ الیکشن ہوا، دھاندلی کا شور مچا۔ یہ شور احتجاجی تحریک میں بدلا اور احتجاجی تحریک بھٹو کو لے ڈوبی۔ ملک میں ماشاءاللہ آ گیا۔ چند سال بعد MRD کی تحریک چلی۔ 1985 میں غیر جماعتی الیکشن ہوئے۔ پارٹیاں تو جلسے نہ کر سکیں، امیدواروں نے انفرادی حیثیت میں جلسے کیے۔ اپریل 1986 میں بے نظیر بھٹو جلا وطنی ختم کر کے آئیں تو انہوں نے مینار پاکستان پر بڑا جلسہ کیا۔ 1988 کے الیکشن میں بے نظیر بھٹو اور IGI کے رہنماؤں نے بڑے جلسے کیے۔ 90 کی پوری دہائی میں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف جلسوں کے ساتھ سیاست کے بڑے کردار رہے۔ اس کے بعد جنرل مشرف اقتدار میں آ گئے۔ مشرف کا ابتدائی دور نون لیگ پر بھاری گزرا، مگر 2002 کے الیکشن میں جلسوں کا ماحول سب کے لیے یکساں تھا۔ 2008 کے الیکشن سے پہلے بھی جلسوں کا ماحول سب کو میسر تھا۔ 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں ایک جلسے کے اختتام پر محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد جلسے بھی سوگ کی کیفیت میں چلے گئے۔ اکتوبر 2011 میں عمران خان نے مینار پاکستان پر ریکارڈ توڑ جلسہ کیا۔ اس کے بعد عمران خان نے کئی جلسے کیے۔ 2013 کے الیکشن کے بعد دھاندلی کا شور مچا۔ اس پر تحریک انصاف نے دھرنے کی سیاست متعارف کروائی۔ ڈاکٹر طاہر القادری کی عوامی تحریک کے لوگ بھی دھرنا دینے میں کامیاب ہوئے۔ یوں اسلام آباد کے ڈی چوک میں 2 دھرنے تھے، مگر یہ دھرنے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کسی حد تک ناکام رہے۔ 2018 کے الیکشن میں بھی تمام جماعتوں کو جلسوں کی آزادی تھی۔ 2024 کے الیکشن کے موقع پر PTI کے لیے یہ آزادی سلب کر لی گئی۔ جلسے تو دور کی بات، PTI کے لوگوں کے لیے کاغذات جمع کرانا بھی جوشی لانے کے مترادف بن گیا۔ الیکشن کا مرحلہ سب کے لیے جلسوں کے دروازے کھول دیتا ہے، مگر PTI کے لیے یہ دروازے بند رہے، بلکہ اس دوران PTI کے سربراہ عمران خان کو بھی پابند سلاسل رکھا گیا۔ یہ واحد جماعت تھی جسے انتخابی نشان سے محروم کر دیا گیا۔ الیکشن ہوئے تو بے نشان پارٹی کے لوگ جیت گئے، مگر پھر 9 فروری کو جیت پر پاؤں رکھ کر PTI مخالف امیدواروں کو جتوا دیا گیا۔ فارم 47 کے تحت حکومتیں قائم کر دی گئیں، مگر PTI کے لیے خزاں کا موسم برقرار رکھا گیا۔ گزشتہ 7 مہینوں میں PTI نے متعدد مرتبہ جلسے کرنے کی کوشش کی، مگر ہر مرتبہ انتظامیہ نے اس کوشش پر
پانی پھیر دیا۔ اب ستمبر میں عدالتی مداخلت کے بعد PTI 2 جلسے کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ 2 جلسے اسلام آباد اور لاہور کے مضافات میں ہوئے۔ انتظامیہ نے پکڑ دھکڑ مقدمات اور کنٹینر سے خوب کام لیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ اتنے سخت قسم کے NOCs جاری کیے گئے۔ جلسوں کے لیے اس طرح وقت مقرر کیا گیا کہ جیسے کسی شادی ہال میں منگنی کی کوئی تقریب ہو۔ یہ سب کچھ بظاہر ایک جمہوری حکومت کے دور میں ہو رہا ہے۔ اگر سیاستدان ہی جمہوریت کے حسن کے دشمن بن جائیں تو پھر جمہوریت کا خدا حافظ ہے۔